دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمان کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سر بلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت سویبیہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے، اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی باندی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھیں۔ سامعین کرام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور آگے حضرت حمزہ فرماتے ہیں، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے کافروں اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کی سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کفاروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا۔ سامعین کرام، اس طرح نبوت کے چھٹے سال میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور سامعین کرام حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی ایمان لانے کا واقعہ مشاہدہ فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔
حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رکت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ برندام ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ و رسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازہ کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے عمر تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ آج اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرے تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی؟ اٹھیے، ہم کعبے میں چل کر علی اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، میں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی گئی، اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ زرقاری علی المواہب جلد نمبر صفحہ نمبر 272۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا کہ یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی کہ یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی اے کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے، ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعے کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546 اور زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 باب اسلام عمر۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستائے تو عاص بن وائل سہمی نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانے جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی مار دھاڑ سے بچ گئے۔ بخاری شریف باب اسلام عمر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545۔ تو سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی اچھی باتیں اور اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔